اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ناظرین کرام، آج 10ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ انفال کے شروع میں مال غنیمت کے بارے میں سوال و جواب کا ذکر تھا۔ اب 10ویں پارے کے شروع میں اس کی مزید تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ مال غنیمت کے اولاً 5 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 4 حصے مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کیے جائیں گے، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ خالص اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس لیے یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد غزوہ بدر کی تفصیل ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے، گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوے کا حال دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا، اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس غزوے میں ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کے فتح پانے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور مشرکین مکہ کی شکست کا کوئی احتمال نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی غیبی قوت نے سارے ساز و سامان اور ظاہری اسباب کی کایا پلٹ دی، اور یہی وہ جنگ ہے جس نے اسلام کی فتوحات کے دروازے کھولے۔ غزوہ بدر میں شریک صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خاص مقام ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو 6 باتوں کا اہتمام کرے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی اختیار کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس کے اختلافات سے پرہیز کرنا، اگر جنگ میں ناموافق حالات آ جائیں تو صبر کرنا، کفار کی طرح تکبر اور ریاکاری نہ کرنا۔ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو کھینچ لیتی ہے۔ آگے چل کر مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جنگی ہتھیار اور جنگ کے لیے خوب تیاری کیا کرو۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ جتنا ساز و سامان کفار کے پاس ہے، مسلمان کے پاس بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، بلکہ مسلمان اپنی طاقت کے مطابق خوب تیاری کرے۔ جنگ کے لیے تیاری کرنا فرض ہے۔ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے، جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی طاقت و قوت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔ ایمانی قوت رکھنے والوں کو ایسا رعب عطا کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے سورماؤں کو لرزہ برندام کر دیتا ہے۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا کیسے اعتراف کیا جائے کہ آج کے مسلمان فکری، علمی، مادی اور روحانی ہر اعتبار سے ضعف اور کمزوری کا شکار ہے۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے کا اور مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کے مشورے سے انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کتاب نازل ہوا، فرمایا گیا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ سورت کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے، گویا کہ یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے۔ سورۃ التوبہ، سورۃ توبہ مدنی ہے، اس میں 129 آیات اور 16 رکوع۔ اس سورت کا نام سورۃ توبہ ہے۔ اس میں ان مخلصین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی داستان اور توبہ کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں کسی وجہ سے شریک نہ ہو سکے، پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، جس کا ذکر آیت نمبر 118 میں ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھا گیا ہے۔ سورہ توبہ کو سورہ براءہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہی براءت ہے۔ واضح رہے کہ اس سورت کے شروع میں قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اس صورت کے بعد یہ صورت ہوگی اور اس صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھنا ہے، لیکن اس صورت کے بارے میں یعنی سورۃ توبہ کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجمعین نے جب ترتیب دی، جمع کروایا قرآن عظیم کو، تو سورہ انفال اور اس سورۃ توبہ کو الگ الگ رکھا گیا۔ اسی بنا پر فقہاء کرام کہتے ہیں کہ جب کبھی سورہ انفال پڑھتے پڑھتے سورۃ توبہ شروع کر دیں تو بسم اللہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر سورۃ توبہ ہی سے پڑھنا ہے تو بسم اللہ پڑھیں، یا بیچ میں جب پڑھیں تب بھی بسم اللہ پڑھیں۔ بعض مواقع یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں سورۃ توبہ کے شروع میں اور بیچ میں بسم اللہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیات میں 4 قسم کے مشرکین کے احکامات بیان کیے گئے۔ پہلی قسم وہ جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوا تھا، ان کو 4 ماہ کی مہلت دی گئی تھی کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک، یا جزیرہ عرب سے باہر جانا چاہیں تو اس کی ترتیب بنا لیں، ورنہ انہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسرے وہ جن سے معاہدہ صلح بغیر تعیین مدت کے ہوا تھا، ان کا حکم بھی پہلے قسم والا ہے۔ ان دونوں قسموں کا آیت نمبر 1 اور 2 میں ذکر کیا گیا ہے۔ تیسری قسم وہ جن سے صلح کا معاہدہ کسی خاص وقت کے لیے کیا گیا ہو اور اس معاہدے پر وہ قائم رہیں، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ ان کے معاہدے کی جتنی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اس معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 9 مہینے باقی تھے تو انہیں 9 ماہ تک مہلت دی گئی۔ چوتھی قسم وہ مشرکین جن سے حدیبیہ میں صلح کا معاہدہ ہوا اور انہوں نے خود اس کو توڑ دیا۔ اسی معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کر کے بغیر خون خرابے کے فتح فرما لیا تھا۔ ان کے لیے مہلت تو نہیں تھی، لیکن حج کے موقع پر ان سے برات کا اعلان کیا گیا تھا، جو کہ خود حرمت والا مہینہ تھا، اور اس کے بعد محرم وہ بھی حرمت والا مہینہ تھا۔ اسی وجہ سے محرم کے آخر تک ان کو مہلت کی گئی تھی کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں یا جزیرے عرب سے باہر نہ جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور حاجیوں کو پانی پلاتے اور مسلمانوں کے مقابلے میں اس پر فخر کرتے کہ اس سے بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں ان کی تردید ہے کہ مسجد کی خدمت یا حاجیوں کو پانی پلانا بڑی خدمت ہے، بشرطے کہ ایمان ہو۔ مشرک کے پاس ایمان نہیں، اس لیے وہ اعمال کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ تعمیر مساجد وغیرہ اہل ایمان کا حق اور کام ہے۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد قبیلے بنو حوازن، جس کا سردار مالک بن عوف تھا، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیاری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع ہوئی تو صحابہ کرام کا 14,000 کا لشکر لے کر حنین کے مقام پر پہنچ گئے جہاں یہ جنگ ہوئی۔ تعداد کی کثرت کی وجہ سے اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہم کسی سے مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ جب مسلمان ایک تنگ وادی سے گزر رہے تھے تو بنو حوازن کے تیر اندازوں نے
یکایک حملہ کر دیا جس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز لگانے پر صحابہ کرام پلٹے، نتیجتاً مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی اور کفار شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ ان کے 70 آدمی مارے گئے، بہت سا مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور تقریباً 6000 جنگی قیدی بنائے گئے۔ مسلمانوں کو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی کثرت اور طاقت پر نظر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے۔ مدد و نصرت، فتح و شکست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اہل کتاب ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ شریعت موسوی میں تحریف کرتے اور اس پر لوگوں سے پیسے لیتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے تھے، جب غار کے منہ کے قریب پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں: فقراء اور مساکین۔ فقیر اور مسکین میں کچھ فرق ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مسکین کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو مگر اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو۔ عاملین، جن کو حکومت نے متعین کیا ہو زکوٰۃ کے اموال جمع کرنے کے لیے، تو ان کی تنخواہ اموال زکوٰۃ سے دی جائے گی۔ مؤلفہ قلوب، ان سے مراد وہ نو مسلم ہیں جو ضرورت مند ہوں، ان کو اسلام پر برقرار رکھنے اور دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ یہ مسئلہ اس وقت تھا، اب نہیں ہے۔ غلام کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلام کو اس کا مالک کہہ دے کہ تو اتنے پیسے دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ غارمین، مقروض کو زکوٰۃ دینا تاکہ قرض سے اس کو نجات مل جائے۔ مجاہد، جو جہاد پر ہوتا ہے لیکن اس کے پاس سواری وغیرہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو دینی کاموں، تعلیم و تعلم وغیرہ کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بجا نہ لا سکتے ہوں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسافر، یعنی ایسا شخص جس کے پاس اپنے گھر میں تو الحمدللہ پیسے موجود ہیں لیکن سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو ضرورت پڑ گئی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے۔ گزشتہ کئی آیات میں منافقین کے نفاق، جھوٹ، جہاد میں نہ نکلنا، حیلے بہانے کرنا، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دینا، نیکی سے منع کرنا، مسلمانوں سے بغض و حسد رکھنا جیسے برے افعال کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین کے لیے اگر آپ 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ منافق کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا تو آپ جنازہ پڑھنے اور قبر پر کھڑے ہونے یعنی دعائے مغفرت سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اور یہ آیت عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق کی موت اور اس پر نماز جنازہ کے متعلق نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Please subscribe, like and share this video, and hit the bell icon for latest update of video.